السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، قصص النبیین کے آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج ہم سبق نمبر 8 ربی اللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ اسکرین پر سبق نمبر 8 دیکھیے۔ الدرس الثامن، سبق نمبر 8۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی رب پالنے والا، جمع ارباب۔ وعرف ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، پہچان لیا۔ عرفہ اس نے جانا، اس نے پہچانا۔ فعل ماضی معروف مصبہ، صیغہ واحد مذکر غائب، باب ضرب، عرف یعرف معرفۃ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، پہچان لیا۔ ان اللہ ربہ، ان معنی بے شک، ہر مشبہ بالفعل، اور اللہ انا کا اسم ہے اور ربہ انا کی خبر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربہ ان کا رب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ بے شک اللہ ان کا رب ہے۔ لأن اللہ حی، لأن اللہ حی، اس لیے کہ اللہ حی زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے۔ لا یموت، مرے گا نہیں، اس کو موت لاحق نہیں ہوگی۔ حیٌ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے سبق میں۔ حیٌ کے معنی زندہ رہنے والا، جمع احیاء۔ لا یموت، وہ نہیں مرتا ہے، اسے موت لاحق نہیں ہوتی ہے۔ فعل مضارع معروف منفی، صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصرہ، ماتا یموت موتاً۔ بے شک اللہ زندہ ہے، اسے موت لاحق نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ، اور بے شک اللہ باقی ہے، باقی رہنے والا ہے۔ باقی اسم فاعل ہے، بقیہ یبقا سے، باقی اسم فاعل باقی رہنے والا۔ لا یغیب، وہ غائب نہیں ہوتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے، نظر سے اوجھل نہیں ہوتا ہے، پوشیدہ نہیں ہوتا ہے۔ فعل مضارع معروف منفی، صیغہ واحد مذکر غائب، باب ضرب، غاب یغیب، غاب یغیب۔ اور بے شک اللہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، قوی کے معنی طاقتور، جمع قویاء۔ لا یغلب، وہ غالب نہیں آتا ہے۔ فعل مضارع معروف منفی، صیغہ واحد مذکر غائب، غلب یغلب غلبتاً، معنی غالب ہونا، باب ضربہ۔ شیء معنی چیز، جمع اشیاء، اور لا یغلبہ کے اندر ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع اللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، اور بے شک اللہ طاقتور ہے، اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے۔ وَعَرَفَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا، جان لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، رب الکوكب، کوكب کے معنی ستارہ، جمع کواکب۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، پہچان لیا، بے شک اللہ ستارے کا رب ہے، بے شک اللہ ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اور بے شک اللہ، قمر معنی چاند، ماہتاب، جمع اقمار، اقمار۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، رب القمر، چاند کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رب الشمس، شمس معنی سورج، آفتاب، جمع شموس۔ اور بے شک اللہ رب الشمس، سورج کا رب ہے، آفتاب کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رب العالمین، عالمین معنی دونوں جہان، دنیا جہان، یعنی دنیا اور آخرت، دونوں جہان۔ واحد عالم، واحد عالم، لام کے زبر کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، رب العالمین، دونوں جہان کا رب ہے، پروردگار ہے۔ وَحَدَ اللَّهُ ابراہیم،
ہدا اس نے رہنمائی کی، ہدا یہدی ہدایتن رہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا، فعل ماضی واحد مذکر غائب باب ضرب ہدا یہدی۔ اور اللہ نے ابراہیم کی رہنمائی کی، وجعلہ نبیا وخلیلا، جعل اس نے بنایا، فعل ماضی باب فتح، جعل یجعل جعلن کے معنی بنانا متعین کرنا، فعل ماضی واحد مذکر غائب باب فتح، جعل یجعل جعلن۔ نبی کے معنی نبی پیغمبر جمع انبیاء، خلیل کے معنی خالص دوست، جگری دوست، گہرا دوست، خلیل کی جمع اخلاء اور خلان۔ وحد اللہ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم کی رہنمائی کی، وجعلہ نبیا وخلیلا اور اللہ نے ابراہیم کو نبی پیغمبر اور خالص دوست بنایا، جگری دوست بنایا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم، امرا اس نے حکم دیا، امرا یامر امرن حکم دینا، فی الماضی واحد مذکر غائب باب نصرہ۔ وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، ان یدعوا ان لن کیزن، یہ حروف ناصبہ میں سے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کے آخری حرف کو نصب دیتا ہے۔ یدعو تھا مضارع، ان آ گیا، واو پر زبر ہو گیا، ان یدعوا، دعا یدعو، دعا یدعو دعوتن کے معنی بلانا، دعا کرنا، اور یدعو یہ اصل میں یدعو تھا، بروزن ینصرو، ینصرو کے وزن پر یدعو تھا، فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب میں وا متحرک واقع ہو گیا، لہذا واو کو ساکن کر دیا گیا، یدعو ہو گیا۔ دعا یدعو وہ بلاتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب نصرہ۔ قوم معنی برادری، قوم جماعت، جمع اقوام۔ منع یمنع معنی روکنا، منع کرنا، یمنع وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب با فتح، مادہ میم نوعین۔ اصنام معنی بتوں، واحد صنم۔ وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، ان یدعوا قومہ یہ کہ اپنی قوم کو دعوت دیں توحید کی، وَيَمْنَعْهُمْ اور ان کو منع کرے، من الاصنام بتوں کی عبادت سے۔ یہاں پر دیکھیے استعبا ان یدعوا قومہ، قومہ میں ہو ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام، وَيَمْنَعْهُمْ اور ہم ضمیر کا مرجع قوم ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، سبق نمبر 8، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا بے شک اللہ ان کا رب ہے، لأن اللہ حی لا یموت اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، لا یموت وہ مرے گا نہیں، وہ موت سے دوچار نہیں ہوگا، موت اسے لاحق نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ اور بے شک اللہ باقی رہنے والا، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ لا یغیب وہ غائب نہیں ہوگا، چھپے گا نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ اور بے شک اللہ طاقتور ہے، لا یغلبہ شیء اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے، ہو ضمیر کا مرجع لا یغلبہ میں ہو ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ وعرف ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا، ان اللہ رب الکوكب بے شک اللہ ستارے کا رب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ اور بے شک اللہ چاند کا رب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ اور بے شک اللہ سورج کا رب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور بے شک اللہ دونوں جہان کا رب ہے۔ وحد اللہ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم کی رہنمائی کی، وجعلہ نبیا وخلیلا اور اس اللہ نے ابراہیم کو نبی اور
مخلص دوست بنایا، جگری دوست بنایا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَن يَدْعُوَ قَوْمَهُ، اور اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں۔ وَيَمْنَعُهُم مِّنَ الْأَصْنَامِ، اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھیے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وعرفہ ابراہیم، عرفہ فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم کے میم پر پیش ہے، عرفہ کا فاعل ہے۔ وعرفہ ابراہیم، اور بے شک ابراہیم نے جان لیا، ان اللہ، ان ہر مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور ربہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے انا کی خبر ہے۔ ان اللہ ربہ، بے شک اللہ ان کا رب ہے، ہو ضمیر کا مرجع ابراہیم۔ لأن اللہ، یہاں دیکھیے اللہ کا لفظ انا کا اسم ہے، اور حی لا یموت یہ پورا جملہ انا کی خبر ہے، اور انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، اور خبر پہ رفع ہوتا ہے۔ لأن اللہ حی، بے شک اللہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، وہ موت سے دوچار نہیں ہوتا ہوگا، وہ مرے گا نہیں، اسے موت لاحق نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ، اللہ یہاں پر انا کا اسم ہے، اور باقٍ لا یغیب انا کی خبر ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین باقی رہنے والا ہے، لا یغیب غائب نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ، اور بے شک اللہ طاقتور ہے۔ انا کے بعد جو اللہ آ رہا ہے لفظ، وہ سب انا کا اسم ہے، اور اس کے بعد والا جملہ انا کی خبر ہے۔ اور بے شک اللہ طاقتور ہے، لا یغلبہ شیء، اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے۔ وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ بے شک اللہ ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اور بے شک اللہ چاند کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ، اور بے شک اللہ سورج کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ان سب جملوں میں انا کا اسم اللہ ہے، اور رب الشمس مضاف مضاف الیہ مل کر انا کی خبر ہے۔ اور بے شک اللہ سورج کا رب ہے، اور بے شک اللہ دونوں جہان کا رب ہے۔ وَحَدَ اللَّهُ ابراہیم، ہدا کا فاعل ہے اللہ، اس لیے پیش ہے، اور ابراہیم کے میم پر زبر ہے، ہدا کا مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ وَحَدَ اللَّهُ ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کی رہنمائی کی، وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا، اور ابراہیم کو پیغمبر اور خالص دوست بنایا، جگری دوست بنایا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، أَن يَدْعُوَ قَوْمَهُ، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں، اپنی قوم کو بلائیں توحید کی طرف۔ وَيَمْنَعُهُم مِّنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور بتوں کی عبادت سے منع کریں۔ عبادت کا لفظ یہ عبدہ یعبدو، عبدن و عبادتن نصرہ کا مصدر ہے، عبادت کرنا، عبادت کی جمع عبادات۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں، اور ان کو بتوں کی عبادت سے منع کریں۔ آج کا سبق ختم ہوا، آپ لوگ ویڈیو کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجیے، کاپی پہ نوٹ کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو وقت کی قدر کرنے اور محنت سے پڑھنے کی توفیق دے، اور مستقبل میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایک بہترین داعی اور عالم و مبلغ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔